بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاصر ٹی وی اور میں ہوں محمد مبین قاصر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے یوم آزادی کے حوالہ سے۔ 14 اگست کا مبارک، پرمسرت اور ولولہ انگیز دن ہماری ملی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ اس کی صبح صادق کے طلوع آفتاب نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت کے پیام حیات کا نغمہ جاں فضا سنایا، جس سے ہر قلب پریشان کی کلیاں کھل اٹھیں اور بے چین روحوں کو سکون و قرار کی دولت نصیب ہوئی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال 14 اگست کو اس روز سعید کی یاد میں کوچہ و بازار، کھیت و کھلیان اور وادی و کوہسار میں خوشی، جوش و جذبہ اور تذوق و احتشام سے اتراتے، دم بدم شادمانی کے شادیانے بجاتے اور مسرت کے گیت گاتے پھرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آزادی کی یہ گراں قدر نعمت کسی سیاسی انقلاب یا کسی بادشاہ کی سخاوت کے طفیل نہیں پائی، بلکہ مسلسل جد و جہد کے عوض حاصل کی ہے۔ ایسی جہد مسلسل تاریخ حریت جس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ 23 مارچ 1940 کا دن کسے یاد نہیں، جب مسلم لیگ کا 27واں اجلاس لاہور کے منٹو پارک میں منعقد ہوا، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے گرجتے ہوئے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس اعلان سے کانگریس اور دوسری مخالف جماعتوں میں صف ماتم بچھ گئی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ ایسے میں انگریز حکمران کو بر صغیر کی تقسیم کا فیصلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا، چنانچہ اس نے جولائی 1947 میں ہندوستان کی آزادی کا فیصلہ دے دیا، اور 14 اگست بروز جمعرات کی شب بمطابق 27 رمضان المبارک زمین کے نقشے پر ایک نئی اسلامی مملکت پاکستان ابھری۔ قائد اعظم کی انتھک محنت رنگ لائی اور بر صغیر کے مسلمانوں نے سال ہاں سال کی غلامی کے بعد آزادی کا سانس لیا۔ ناظرین، افسوس ہے کہ ہم نے جس طویل جد و جہد اور بے نظیر قربانیوں کے بعد یہ ارض پاک حاصل کی، اس سے اسی قدر بے اعتنائی اور لاپرواہی برتتے رہے۔ ہم ہر شعبہ زندگی میں بددیانتی جیسی لعنت کو سینے سے چمٹائے ہوئے وطن عزیز کی حسین و جمیل عمارت کو کھوکھلا کرتے رہے۔ ناظرین، اگر مجھے تلخ نوائی پر معاف فرما دیا جائے تو اس حقیقت کے اظہار میں قطعاً ندامت محسوس نہیں کروں گا کہ میرے وطن کے انجینئر اور مستری نے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اس انداز سے کی کہ ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی چلی گئیں۔ ڈاکٹروں نے مریضوں کو ایسے انجیکشن لگائے کہ قوم کے جسم و روح میں مہنگائی کی سوئیاں چبوتے رہے۔ صنعت کاروں نے اپنی مصنوعات کو اس عمدگی سے تیار کیا کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ گرنے لگی۔ استادوں نے نئی نسل کے لیے اس طریق سے تربیت کی کہ وہ تخلیقی جذبہ لیے وطن کے لیے ایک مستقل خطرہ بن گئی، اور جناب والا علماء کرام نے فرقہ وارانہ فسادات سے معاذ اللہ مذہب کی وہ درگت بنائی کہ عوام مساجد سے پرے ہوتے چلے گئے، اور سیاست دانوں نے لسانی تعصبات کو اس قدر ہوا دی کہ وحدت ملی پارا پارا ہو کر رہ گئی۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ محترم ناظرین، آج ہم تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑے ہیں وہ بڑا نازک اور بڑا کٹھن ہے۔ آج اس عہد مصمم کو دہرانے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وقت ہے کہ ہم وطن کی مقدس سلامتی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں۔ ذاتی مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ قوم کے مفاد کو پیش نظر رکھیں، بلکہ اس کے لیے جان و مال کی قربانیاں دی جائیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان دنیا میں پہلے کی طرح معزز، مستحکم اور منظم بن جائے۔ خون دل دے کے سنواریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔